السلام علیکم. اسپیکٹرم سیکیورٹی سے عمران میمن ایک بار پھر آپ لوگوں کے ساتھ حاضر. آج کے سیشن کا اگر ریپ اپ کریں تو انڈیکس کے بلز نے ایک اچھا بہت اسٹرانگ بریک آؤٹ جو ہے وہ ٹریگر کیا اور ایک انڈیسائسو اور تھن پرائس رینج کو اسکیپ کرنے کی کوشش کی ہے. اٹ ہیز ناٹ اچیوڈ that breakout, but it has attempted an escape from that thin range. اور آج ہم نے اسٹارٹ ہی ایک اپر گیپ کے ساتھ دیکھا انڈیکس میں اور 40,002 پہ آج ہم نے سیشن اسٹارٹ ہوتے ہوئے دیکھا اور اس کے بعد پھر انڈیکس نے 40,621 کا ایک ہائی لگایا اور کلوزنگ جو ہے 40,276 پہ آئی. 304 پوائنٹس کے ایک نیٹ گین کے ساتھ. اور والیومس کی اگر بات کریں تو 119 ملین شیئرز ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آئے کہ اے سی 100 انڈیکس اسٹاکس ہے جو کہ میسیولی اپ تھے. کل کے مقابلے میں 80% ہائر والیومس تھے اور اس 80% ہائر والیوم کے بیس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہ صرف اگریسو شارٹ کورنگ ہوئی بلکہ اگریسو بائنگ بھی ہمیں نظر آئی. اب یہ ایسا کیسے ہوا یا اس بات کی انڈیکیشن کس طرح سے مل رہی ہے یہ میں آگے آپ لوگوں کو ایکسپلین کروں گا. لیکن جو زیادہ امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ آج کا جو کینڈل سٹک پیٹرن بنا ہے وہ اگین ایک لانگ اپر شیڈو بنا ہے. اور لانگ اپر شیڈو کا مطلب یہی ہے کہ جب 40,621 کا ہائی لگا اس کے بعد 40,276 پہ کلوزنگ آئی تو انفیکٹ ایک اچھے ہیلدی پروفٹ ٹیکنگ کے بعد جو ہے وہ ہمیں وہ کلوزنگ نظر آئی. اور اسی رینج میں جب 40,600 سے اوپر مارکیٹ تھی تب ہی والیوم جو ہے وہ ہمیں زیادہ نظر آئے. آخری آدھے گھنٹے میں بھی تقریباً کچھ 26 ملین کا والیوم جنریٹ ہوا. اس سے پہلے آدھے گھنٹے میں تقریباً 17 ملین کا والیوم جنریٹ ہوا. تو آپ حساب لگا سکتے ہیں کہ تقریباً 43 ملین شیئرز جو ہیں وہ ایک گھنٹے میں ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آئے جب مارکیٹ نے اپنے اس ہائی کے مقابلے میں یا سمجھے کہ ایک 1-1.5 بجے کے بعد جو ہائی لگنے کے بعد جب مارکیٹ نیچے آ رہی تھی تو اس وقت وہ والیوم جنریٹ ہو رہا تھا. دیٹ از این انڈیکیشن کہ وہاں پہ ڈمپ ہی زیادہ ہو رہا تھا. اچھا, اب بیفور گوئنگ ٹو دا اپ کمنگ سیشن یا اس کے ٹرینڈ کو ڈسکس کرنے سے پہلے جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ والیوم میں کس طرح سے نظر آیا کہ یہ اس طرح ہو رہا ہے, اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ کل جولائی کا کانٹریکٹ ختم ہو رہا ہے اور کل یعنی 29 جولائی کو جولائی کا کانٹریکٹ ختم ہو رہا ہے اور آج سیکنڈ لاسٹ ڈے تھا. تو نارملی سیکنڈ لاسٹ یا لاسٹ ڈے جو موو آتی ہے فیوچرز مارکیٹ میں وہ اس طرح سے آتی ہے کہ جو لوگ بائی میں ہوتے ہیں یا شارٹ میں بھی ہوتے ہیں تو ان کو جب اپنی پوزیشنز کلوز کرنی ہوتی ہیں تو اس کرنٹ جو پریویلنگ کانٹریکٹ ہوتا ہے اس میں ان کو اس طرح سے چانس نہیں مل پا رہا ہوتا. وہ اس طرح سے نہیں مل پا رہا ہوتا کہ اگر وہ بائی میں ہوتے ہیں اور مارکیٹ بہت زیادہ نیچے ہوتی ہے تو وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کہاں پوزیشن کاٹیں, اس طرح سے ریٹ صحیح نہیں مل رہا, کیا کریں, کس طرح کریں. تو نارملی وہ جو ریڈی مارکیٹ کا کاؤنٹر ہوتا ہے اس میں وہ پوزیشن جو اپنی کلوز کر لیتے ہیں. وہ اس طرح سے کہ فرائیڈے کو تو ویسے ہی جو فیوچرز کانٹریکٹ ختم ہو رہا ہوتا ہے وہ اور ریڈی مارکیٹ کا جو T+2 بیسڈ کاؤنٹر ہوتا ہے وہ سیم ڈے سیٹل ہو جاتا ہے تو ڈیلیوری آپس میں نیٹ آف ہو جاتی ہے. لیکن زیادہ تر ہم وینسڈے اور تھرسڈے کو یہ ایکٹیویٹی اس وقت دیتے ہیں جب لوگ شارٹ ہوتے ہیں اور مارکیٹ تھوڑا سا زیادہ پمپ کر جاتی ہے, یعنی کہ تھوڑا سا زیادہ اوپر آ جاتی ہے. تو جو شارٹ میں ہوتے ہیں یا جو شارٹ سیلرز ہوتے ہیں ان کو ظاہر اگلا جو نیکسٹ کاؤنٹر ہوتا ہے اس میں اس طرح سے ان کو موو نہیں مل پا رہی ہوتی کیونکہ وہ تو آلریڈی اوپر چل رہا ہوتا ہے. لیکن ریڈی مارکیٹ میں ان کو وہ چیز جو ہے وہ ریلیٹیولی
کم ریٹ پہ ملتی ہے کیونکہ ریڈی اور فیوچرز کا ریٹ جو ہے وہ کم ہوتا ہے. تو وہاں وہ ریڈی مارکیٹ میں اس کو کور کر لیتے ہیں. اور اکثر آپ یہ نوٹ کریں گے کہ جب اسی طرح کا سناریو ہوتا ہے, جب منتھ اینڈ ہو رہا ہوتا ہے یا منتھ کا کانٹریکٹ اینڈ ہو رہا ہوتا ہے, تو اس کے سیکنڈ لاسٹ ڈے, تھرڈ لاسٹ ڈے, اس طرح کی ایکٹیویٹی ہمیں ریڈی مارکیٹ میں نظر آتی ہے, جو کہ نظر آتا ہے کہ اس وقت نظر آتی ہے جب مارکیٹ اوپر زیادہ تر ہوتی ہے. تو وہ نظر آتا ہے کہ جو فیوچرز میں شارٹ میں تھے انہوں نے ریڈی مارکیٹ سے اپنی ان پوزیشن کو کور کر لیا. اس بات کو میں نے بہت زیادہ ڈیٹیل میں بھی جو ہے وہ یور کوشچنز اینڈ آر آنسرس کا ایک میں نے جو ایک سیریز کنڈکٹ کیا تھا, اس میں بہت ڈیٹیل میں اور زیادہ میں نے ایکسپلین کیا تھا اس طرح کو کہ فیوچرز اور ریڈی میں کس طرح کام ہوتا ہے. تو یہ آج کے سیشن میں ہمیں بیسکلی نظر آیا کہ جو والیوم میں انکریمنٹ ہوا اس کا بیسک ریزن جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے. اگر میں اسٹاکس کی بات کروں تو آئی مین یو کین سی دا پرائس موومنٹ ان سے ایونسیون اور ان فیکٹ ٹی آر جی اور اسی طرح سے یونٹی ہے یا اور ای پی سی ایل, ای فرٹ, اس طرح کے سارے اسٹاکس کو آپ دیکھیں جو جن کا فیوچرز میں بھی کام ہو رہا ہوتا ہے, ان کو اگر آپ دیکھیں گے نا تو تقریباً سب کی کلوزنگ جو ہے وہ اپنے ہائی سے کافی نیچے آئی. اور اسپیشلی اگر میں ایونسیون یا یونٹی کی بات کروں یا ایسے 2-3 اور اسٹاکس ہیں جن کا میں نے رپورٹ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ 10 days موونگ ایوریج سے ان کو ریجیکشن ملا ہے اور وہاں والیوم کے ساتھ ملا ہے. تو وہ یہ بتا رہا ہے کہ 10 days موونگ ایوریج پہ ریجیکشن ملا کیونکہ 10 days موونگ ایوریج آلریڈی ایک ڈیتھ کراس ٹریگر ہو چکا تھا. تو وہ 10 days موونگ ایوریج جو فرسٹ سپورٹ تھا وہ اب اسٹرانگ ریزسٹنس بن چکا ہے, وہاں پہ ریجیکشن ملا. پلس پھر یا تو لانگ اپر شیڈو کے ساتھ یا گریو اسٹون ڈوجی کے ساتھ یا شوٹنگ اسٹار کے ساتھ کلوزنگ ہو رہی ہے. تو سب کی سب یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ ان اسٹاکس میں کہ ڈمپ ہوا ہے ایگریسولی. اگین آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو گیو اینی پیسمسٹک ویو, بٹ پچھلے ہی ہفتے تھرسڈے اور فرائیڈے کو میں نے ہی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ 39,600 سے آپ بائی اسٹارٹ کر سکتے ہیں, اور 40,500 یا 40,700 کا میں نے ویکلی ٹارگیٹ دیا تھا جو کہ آج ہم نے اچیو ہو کے دیکھا. تو اٹس بیٹر کہ انسٹیڈ آف گیٹنگ کیریڈ اوے ود دا مارکیٹ, انسٹیڈ آف گیٹنگ کیریڈ اوے ود دا فلو, انسٹیڈ آف گیٹنگ کیریڈ اوے ود دا نیوز. آپ دیکھیں نا کل ای پی سی ایل میں کیپ لگا تھا, آج وہ آلموسٹ فلور کے آس پاس تھا. تو یہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے لوگوں کو ٹریپ کیا جاتا ہے یا کس طرح سے مارکیٹ ٹریپ کرتی ہے. اور اس چیز کو میں بار بار ریپیٹیڈلی آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں. ای پی سی ایل جب 90s میں تھا تب سے میں سمجھا رہا ہوں کہ اس سے ایگزٹ لیں, اوور ہیٹ ہو چکا ہے. ای فرٹ جب 90s میں تھا 100 پہ گیا تب سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اوور ہیٹ ہو گیا ہے, باہر نکلیں. پہلے ٹی آر جی کے ساتھ اسی طرح سے تھا, 180 185 پہ کہہ کے تھک گیا تھا, ویڈیوز بنا کے تھک گیا تھا کہ بھائی ایگزٹ لیں, اوور ہیٹ ہو چکا ہے. تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. یہی اسٹاک یونٹی 1 سال پہلے 50 پیسہ, اسی طرح سے ٹریڈ 60s میں اپنے ٹریڈ کر رہا تھا. آج آپ دیکھیں یونٹی کہاں ٹریڈ کر رہا ہے, اپنے اس ٹریڈ سے 1/4 ہو گیا ہے. ٹی آر جی 1/3 ہو گیا ہے, سوری ٹریڈ 1/3 ہو گیا ہے. ٹی آر جی 180 سے صرف 80 ہو چکا ہے. ایونسیون 145 سے 70 ہو چکا ہے, 50% لوز کر چکا ہے. 1 سال پہلے 940 پہ لکی سیمنٹ تھا, آج 400 روپے پہ ہے. تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے بار بار, ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایک ہی آگ سے جلاتے رہیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک ہی جگہ پہ چوٹ کھاتے رہیں. وہ دیکھیں نا پیروں پہ کلاڑی بندہ اس طرح مار لیتا ہے کہ لکڑی کاٹ رہا تھا, کلاڑی کا وہ جو میٹل والا حصہ تھا وہ ٹوٹ کے پاؤں پہ لگ گیا, سمجھ میں آ گیا. لیکن کلاڑی پہ پیر مار دینا وہ اپنی غلطی سے ہوتا ہے کہ آپ جان بوجھ کے چیزیں جو ہیں وہ آپ اپنے آپ کو تنگ کر رہے ہیں. تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس. آنے والے سیشن کے لیے بات کروں تو آج کا سیشن ہم نے لانگ اپر شیڈو کے ساتھ دیکھا اور 40,500 پہ ریجیکشن کے بعد دیکھا. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی سی ڈینجرس ہیں. پلس 10 days موونگ ایوریج پہ بھی ریجیکشن ملا ہے. تو
یہ ویکنس شو کر رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ٹھیک ہے. یٹ دا گڈ تھنگ از کہ انڈیکس نے 40,250 کے اوپر جو ہے وہ اپنے آپ کو ہولڈ کر کے رکھا ہے, وچ از اے گڈ پارٹ. تو آنے والے سیشن کو اگر ہم دیکھیں تو 40,050 از دا سپورٹ, جو کہ انڈیکس کو نہیں توڑنی چاہیے ان آرڈر ٹو کیپ دا بلز ان کنٹرول. اگر وہ لیول ٹوٹتا ہے تو پھر ہم 39,800 یا 39,660 یا 600 تک جاتے ہوئے دے سکتے ہیں. بلو 39,600 ایک نیا بیرش ٹرینڈ جو ہے وہ دوبارہ سے سٹارٹ ہوتے ہوئے ہم دیکھ سکیں گے. اوپر کی جانب جس طرح میں نے کل کے وائس نوٹ بھی کہا تھا کہ بلز کو بہت ضروری ہے کہ 40,600 سے اوپر ویکلی کلوزنگ کریں ان آرڈر ٹو شفٹ دا کنٹرول ٹورڈز بلز, to shift the control, to take the control from bears and trigger a bullish reversal. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ 40,600 سے اوپر ہم ویکلی کلوزنگ دیکھیں. تو اس سے پہلے تھنگس کین چوک الاٹ. بہت ساری چیزیں آج کے نوٹ میں نے کوشش کی ہے آپ لوگوں کو ایکسپلین کرنے کی. یاد رہے کہ لوگ جو کورسز کرواتے ہیں, لوگ جو ٹیچنگ کر رہے ہوتے ہیں, وہ یہی چیزیں آپ لوگوں کو ایکسٹرا پیسے لے کے بتا رہے ہوتے ہیں. میں اپنے پریمیم سبسکرائبرز کو یہ سب چیزیں اسی طرح سے بتا رہا ہوں, اور شاید زیادہ فرینڈلی ماحول میں بتا رہا ہوں, زیادہ بہتر طریقے سے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں, سلیس اردو استعمال کر رہا ہوں, کوئی ہارڈ انگریزی کے الفاظ استعمال نہیں کر رہا. اپنا خیال رکھیے گا, اپنی رائے سے پلیز ضرور آگاہ کیجیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.